میں بالکل آسان چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ رہا ہوں جو ذہن میں رہ جائے، بچوں کے ذہن میں رہ جائے، عقیدے کے طور پر بڑے حضرات بھی اپنے ذہن میں باتوں کو رکھیں۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کوئی انسان حیوان جب زمین ہی نہیں تھی تو دوسرا رہنے کا معاملہ کوئی آسمان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے چاہا کہ آخر میں کون ہوں، میں ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میری صلاحیت کیا ہے، میری قدرت کیا ہے۔ آخر میں اس کو محبت آئی تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اور سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نور ہمارے آقا کا سب سے پہلے پیدا ہوا، بولو، سب سے پہلے ہمارے آقا کا نور پیدا ہوا، سب سے پہلے روح پیدا ہوئی، سب سے پہلے عقل پیدا ہوئی۔ عقل بولو، نور بولو، روح بولو، سب ہمارے آقا کا نام ہے۔ تو اسی لیے ربیع کہتے بہار کو پہلی بہار۔ پہلی بہار کس کی بہار ہے؟ بہار رسول۔ پہلی بہار کیسی ہے؟ بہار نور۔ پہلی بہار کس کی ہے؟ بہار محمدی۔ پہلی بہار کس کی ہے؟ بہار صاحب مدینہ۔ پہلی بہار کس کی ہے؟ صاحب قرآن۔ پہلی بہار کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ کی بہار۔ تو یہ پہلی بہار کا مہینہ ہے۔ وہ پہلی بہار تھی اس مہینے کو بھی، جس مہینے میں ہمارے آقا آئے اس کا نام ہوا پہلی بہار، ربیع الاول۔ کیا نام ہے مہینے کا؟ تو یہ کاہے کی بہار ہے؟ رسول اللہ کی بہار ہے۔ کاہے کی بہار ہے؟ رسالت کی بہار ہے۔ یہ کاہے کی بہار ہے؟ نبوت کی بہار ہے۔ اس کے بعد کا مہینہ آتا، کیا کرتے اس کے بعد کے مہینے میں؟ پیران پیر کے جھرنے چڑھاتے۔ پیران پیر کیا ہے؟ ولی۔ وہ دوسری بہار ربیع الثانی، کیا بولتے ہیں اس کو؟ تو ولایت کی بہار ہے۔ ربیع الثانی میں کیا ہے؟ ولایت کی بہار، غوث پاک کی بہار۔ ایک بات ہوگی، اس ماہ ربیع الاول کی مختلف لوگ 1400 سال ہو گئے، اب تاریخ لکھنے کو بیٹھے، کب ہوئی؟ کوئی بولے 2 تاریخ، ہمارے آقا 2 تاریخ کو پیدا، کوئی بولے 8 تاریخ کو، کوئی بولے 9 کو، کوئی بولے 12 کو، مگر بہت سارے تاریخوں میں بہت سارے لوگوں نے کیا کہا 12۔ تو لہذا 12 ربیع الاول شریف ہمارے آقا کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ کیا پیدا ہوا تھا سب سے پہلے؟ نور۔ کس کا نور؟ رسول اللہ کا نور تھا۔ اس نور سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں مخلوق پیدا کی، 18,000 کتنے پیدا کیے؟ مخلوق۔ کائے کو پیدا کیے؟
اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے دیکھنے کے لیے کہ میری قدرت کیسی ہے، میں زندہ کیسا ہوں، میں بولنے والا کیسا ہوں، میں سننے والا کیسا ہوں، میں دیکھنے والا کیسا ہوں. اب ہر ایک کو پیدا کیے، دکھ رہا نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام تجلیات کو آدم میں دیکھا. میں زندہ، آدم زندہ، میں دیکھنے والا، آدم دیکھنے والے، میں سننے والا، آدم سننے والے، میں قدرت والا، آدم قدرت والے، میں علم والا، آدم علم والے، میں بولنے والا، آدم بولنے والے. حیات المرادہ قدرت سماج بصالت کلام، یہ 7 صفات اللہ تعالیٰ کے پورے آدم علیہ السلام میں آئے. اب حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب کوئی مخلوق پیدا نہیں. آدم علیہ السلام کے بعد کوئی مخلوق پیدا کی اللہ نے نہیں. اب آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہم سب آئے. ہم سب کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام کہاں اتارے گئے؟ زمین پہ، ہندوستان میں. جنت میں تھے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا. اب آپ دیکھو، آپ اوپر سے اترتے تو ادھر 10 سیڑھیاں ہیں، ادھر 5 سیڑھیاں ہیں. کون سے سیڑھیوں سے اتر جاتے؟ 5 والے سے اترتے. خرید نہیں، کودنا جو ہے وہ بہت بڑا ہے، ادھر تو چھوٹا ہے. تو معلوم ہوا ہوگا جو خرید کا تھا راستہ، اللہ نے کیا کرے؟ ہندوستان خرید تھا جنت سے، جنت سے ہندوستان قریب ہے نا. تو اللہ نے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارے. کہاں اتارے؟ تو ہندوستان کیا ہے معلوم؟ ہمارے باپ کی جاگیر ہے. ہندوستان کیا ہے بولو؟ ارے ہمارے باپ کی جاگیر ہے نا. یہ زمین کس کی ہے؟ آدم کی ہے نا؟ نہیں ہے؟ بولو. ہاں. اب آدم علیہ السلام کی ہم اولاد ہے، ہندوستان ہمارا. چلیے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ اکبر، جنت میں پھر رہے تھے. اب میں جلدی 2-3 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں، جانا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں، اب حضرت آدم علیہ جنت بولے تو باغ، نہریں بہ رہی ہیں. زو میں گئے نا، زو میں باغ وغیرہ سب کیسے رہتے، پانی بہ رہا ہے، بہت سے تالاب بہ رہا، اچھا دکھتا نہیں. تو جنت میں کیا ہے معلوم؟ دودھ کی نہر بہ رہی ہے، پانی کی نہر بہ رہی ہے، شہد کی نہر بہ رہی ہے. کدھر ہے؟ ایک کیا بولا؟ شہد کی بھی بولا. وہ نہریں تمام بہ رہی ہے. اس باغ میں حضرت آدم علیہ السلام چل رہے، کوئی بھی نہیں ہے سامنے. پیچھے سے آواز آ رہی، کچھ کوئی ہے کیا؟ بولتا نہ پلٹے، پلٹے تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا، کچھ بھی نہیں دکھ رہا. اللہ، پیچھے کچھ آواز آ رہی چلنے کی، کوئی بھی نہیں دکھ رہی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے پیچھے فرشتے آ رہے ہیں، آپ کے پیچھے فرشتے آ رہے ہیں. دولہا کے سامنے بارات ہے تو اچھا دکھتا، ناچ رہے کود رہے سب جو بھی ہے. دولہا سامنے، پیچھے سارے جو ہے باراتیں جاتے تو پیچھے رہتے سب جنے، سامنے جو رہتے نا، لیٹا سامنے، کودنے والے بازے سب سامنے، آگے رہتے سب سامنے.
مولانا سامنے کر ڈالو، اچھی بات. تو فرشتے سامنے، اصل میں کیا تھا معلوم؟ پشت میں نور محمد رسول اللہ تھا. سارے فرشتے نور پاک کو تکلیتے ہوئے پیچھے آ رہے ہیں. اب حضرت آدم بولے کہ وہ سامنے لاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو آپ کی پیشانی میں رکھا. پیشانی میں رکھتے پورے فرشتے سامنے آ گئے. اب سامنے آئے تو چلنا نا، الٹے پیر چل رہے، سیدھا نہیں جا رہے، الٹے پیر جا رہے. الٹے پیر جا رہے. اور آدم علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت. ان کی خوبصورتی چھن 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 کے آبائی. یہاں لوگوں میں جو خوبصورتیاں ہیں ان کے پاس کٹ کر کو وہاں سے کٹ گیا، تھوڑا چھن چھن کو اتنا کا یہاں پہ ملا، ٹکتے چمکتا ہوگا. یہ ناخنا ہے نا، ناخنا چمک رہے کیا؟ دیکھو دیکھ رہے نہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو لباس تھا نا، سر سے پر تک یہ تھے. تو کتنی چمک تھی، چھک 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 چھک، ساری روشنی. اللہ اکبر. جب دنیا میں آپ بھیجے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا لباس اتار کے یہ لباس میں بھیج دیا. ورنہ جنت کے اس لباس میں کیا تھا آدم علیہ السلام؟ تو مولا سر سے پیر تک سارا چمک ہی چمک ہے روشنی. کوئی دیکھنا نہیں، خالی پیشانی کو ٹکرے میری. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے آدم تمہاری پیشانی میں ہمارے محبوب کا نور رکھا ہے، اس بات سے وہ اس کو تک لیتے جا رہے ہیں. بولا وہ نور کا میں بھی دیکھتا ہوں نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ آدم کیا کرو، اپنے دونوں انگوٹوں کو اٹھاؤ تو صحیح. حضرت آدم علیہ السلام کیا کرے، یوں اٹھاتے یہ نور یہاں چمکنے لگا. جب نور پاک یا انگوٹے میں چپکتے، سرکار کیا، آدم علیہ السلام کیا کرے، بوسا دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھ کر ان کے نام پہ ہم جو بوسا لیتے نا، تو سب سے پہلے کون کرے، آدم علیہ السلام. یہ آدم علیہ السلام دنیا میں جب آئے اکیلے تھے، نہیں جگہ. اب اتنے بھیڑ میں سے ایک دنوں کو لوگ کو کر دیا، اکیلے چھوڑ دیے. کتنی حیرانی وحشت ہوتی. آدم علیہ السلام یا پورے جھاڑا پہاڑا جانورا سو گئے، آدمی ایک بھی نہیں ہے. حضرت آدم یہاں آتے ان کو وحشت ہونے لگی. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا. انہوں آ کے کیا کرے، اذان دی. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد رسول. حضرت جبریل امین حضرت اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے پھر حضرت آدم علیہ السلام بھی بولتے. تو نام جب آقا کا آتا ہے سکون اور راحت ملتی ہے، وحشت دور ہو جاتی ہے. اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت دی جاتی ہے، تاکہ ہمارے آقا کا نام اس کے کانوں میں آ جائے اور یہاں کی وحشت اس کو دور ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم پہلے انسان، اب ان کی اولاد در اولاد ہوتے رہی. اب ان کو لکھانا پڑھانا، ان کو علم دینا سمجھانا کون؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیغمبر ہی بنا دیا. تو حضرت آدم پیغمبر علیہ السلام پیغمبر. تو سب سے پہلے انسان بھی ہے آپ، اور سب سے پہلے پیغمبر بھی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر بھی. اب ان کی اولاد در اولاد آتے ہوئے میرے مبارکہ حضرت آدم علیہ السلام سے
حضرت شیث علیہ السلام، پھر ان کی اولاد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت کی کہ دیکھو تم میں ایک جو ہے معتبر مقدس نور ہے، تمہیں اس کی حفاظت کرنا، اور وہ نور مبارکہ جہاں جہاں منتقل ہوتا رہا، فیوز و برکات پہنچاتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جب وہ نور آیا کشتی کنانے لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ، حضرت اسماعیل، سب کو جو فوائد ہوئے، حضرت ابراہیم نمرود سے بچ گئے، حضرت اسماعیل ذبح ہونے سے بچ گئے، یہ سب فیضان کیا تھا؟ نور پاک محمد رسول اللہ کا تھا۔ وہ نور منتقل ہوتا ہوا کہاں آیا؟ قبیلہ قریش میں۔ اب یہ میلاد کا منائے تو لوگ پکار لے رہے ہیں جائز ہے ناجائز ہے۔ سنو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے تو قبیلہ قریش تھا، قریش، وہ لوگ جمع ہو کر ایک دن، اس کا نام تھا عروبہ، وہ دن کا نام کیا تھا؟ عروبہ۔ تو عروبہ کے دن بیٹھ کر سب حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری کے تذکرے کر لیتے کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، نبی آخر زمان آنے والے ہیں، جس کا تورات میں، انجیل میں اور دیگر کتابوں میں تذکرہ آ چکا تھا، وہ آنے والے تذکرہ کرتے تھے۔ تو بیٹھ کر کب کرتے تھے؟ کون سے دن کرتے تھے؟ عروبہ۔ عروبہ، وہ عروبہ کا دن آج جمعہ کا دن، جو عروبہ کا دن تھا نا، وہی دن عروبہ کا جمعہ کا دن بن گیا۔ تو معلوم ہوا ہر جمعے کو پیارے آقا کی پیدائش کا تذکرہ پہلے کیا جاتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد باعث۔ پھر وہ نور مبارکہ قبیلہ قریش کے بہت ہی مقدس خاندان میں بنو ہاشم میں آئے۔ پھر بنو ہاشم میں حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ شریف کے کلیدی تھے، وہاں آئے۔ پھر وہ نور مبارکہ حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا، حضرت بی بی آمنہ کے پاس آیا۔ اب چونکہ نور مبارکہ جب ظہور کا خلیب کے دن آ گئے تھے، وہ نور بہت چمکنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی آپ بی بی آمنہ کی پیٹ میں نہیں بلکہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہے تھے۔ اس وقت حضرت عبداللہ جاتے چلتے تو ان کو سلام، پتھروں سے، جھاڑوں سے سلام کی آواز آتی۔ حضور فرماتے وہ آواز جو سلام کرتے تھے وہ پتھر کو اور ان جھاڑ کو میں جانتا ہوں۔ کب؟ ابھی تو حضرت عبداللہ کے خیالوں میں ہے آپ، حضرت عبداللہ جا رہے ہیں، لوگ سلام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضرت سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک عقیدے کی بات، ہمارا عقیدہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کا، کون سے غیب کا؟ اول کا قیامت تک۔ کیوں جانتے؟ اس واسطے جانتے کہ مخفی خزانے میں تھے۔ تو خزانے کے اندر کیا تھا؟ وہ پورا
سرکار جانتے ہیں، جب باہر آئے تو ان کے نور سے ساری کائنات بنی، سرکار جانتے ہیں، قیامت تک کے سرکار جانتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سناتے ہوئے اپنی گفتگو میں ختم کر لے رہا ہوں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الم ترا کا سورہ رد کرتے نا، کیا فرما اللہ تعالیٰ؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ابھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم 2-4 مہینے باقی ہے آپ دنیا میں تشریف لانے، بی بی آمنہ کی آپ دیکھ لیں، اس وقت ہاتھی والوں کا ایک واقعہ ہو گیا، ہاتھی والوں فوج لے کر ابراہ بادشاہ کعبہ شریف کو نعوذ باللہ توڑنے کے لیے آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا، وہ پرندے پنجوں میں اور چونچوں میں کنکریاں لے کر لائی اور وہ ہاتھیوں پر ڈالی تو وہ ہاتھی بھوسی بن کے اڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں محبوب آپ نہیں دیکھے ہم کیسا کریں ہاتھی والوں کے ساتھ؟ ارے آپ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے نا، آپ پیدا نہیں ہوئے تھے نا، پیدا نہیں ہوئے تو کیسا دیکھے؟ تو معلوم یہ ہوا آپ جہاں ہیں وہاں سے دیکھ رہے تھے، اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہاتھی والوں کا پورا واقعہ دیکھے، ترا اور یرا عربی میں جو گئے سر تھے، ان آنکھوں سے دیکھنے کو بولتے ہیں، خواب میں خیال میں نہیں۔ کہتے بھائی کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو آقا اپنی امی جان کے پیٹ میں رہ کر مشاہدہ فرما رہے تھے دنیا میں کیا ہو رہا۔ آج بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، آقا گنبد خضرا میں اپنے قبر مبارکہ میں آرام اور ان کو دیکھ رہے، ساری کائنات کو دیکھ رہے۔ انبیاء زندہ، حضور نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء زندہ ہے اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے۔ حضور پاک معراج کا سفر کر رہے ہیں، براق پہ جا رہے ہیں، حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ حضرت موسیٰ کی مزار ہے، حضور پاک نے اتر گئے، براق سے اتر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارکہ کی زیارت کے لیے گئے، جا کے واپس آئے۔ حضرت جبریل کیا آپ نے زیارت ملاقات ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، قبر میں نماز پڑھ رہے اور یہ آقا حیات ہے، زندہ ہے۔ ابھی 2 مہینے پہلے حضرت امام حسین کا واقعہ سنے نا، امام حسین کا دشمن کو تھا یزید، تو یزید کے زمانے میں کیا ہوا معلوم، وہ بدماش مکہ شریف پہ بھی حملہ کیا، بے حرمتی کرا، آپ کے برسائے گئے وہاں پر انبیاء کرام کے آثار تھے وہ جل گئے، نقصان ہوا، کعبہ شریف کا غلاف جل گیا، وہ بدماش تھا، یعنی ظاہری بات ہے۔ مدینہ شریف میں بھی بدتمیزی کیا، وہاں گھوڑوں کے اندر ساری گندگی کرسی کے ایسا عالم طاری ہو گیا، مسجد نبوی کو تالا پڑ گیا، سب گندگی ڈوب گیا۔ ایک تابعی ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ، انہوں فرماتے گڑبڑ جب ہونے لگی، آپ دوڑ چھپنا جدھر، تو میں مسجد سے نہیں نکل سکا، میں مسجد میں اندر رہ گیا، مسجد نبوی میں رہنے حضرت سعید بن مسیب 3 دن تک، یزید کے دور میں 3 دن
تک مسجد نبوی بن گئی، آج تک کبھی بن گئی، پہلے سے بدلی لا۔ تو کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں میں 3 دن تک اندر تھا۔ گنبد خزا میں کس کی مزار آقا کی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر فاروق کی، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 3 دن مسجد کے اندر تھا، 3 دن برابر 5 وقت اذان کی آواز اور نماز کی آواز سنتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا قبر میں آقا نمازیں پڑھ رہے تھے، اذانیں ہو رہی۔ سمجھ میں آ رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو امت دینا، ان کی ولادت کی تاریخ 12 تاریخ ہے۔ ہم جتنی بھی خلق کی خوشیاں منائیں کم، ہم منائے نہیں سکتے خوشیاں، ہم کیا منائیں، سلام ہم کیا پڑھیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری موقع پر جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، تمام صحابہ کو جمع کیا، ان کو نصیحتیں فرمائی اور اس کے بعد فرمایا جاؤ تم سب کو سلام ہے، اور یہ میرا سلام جو لوگ نہیں آئے ہیں آخری وقت تک سلام۔ خدا کی قسم وہ سلام قیامت تک آنے والی امت، ہم گناہ گاروں کو، اگر ہم گناہ گار ہمارا پورا خاندان دین میں سے پیدائش سے لے کر موت تک سلام کا جواب آقا کا دیتے رہے تو اس کا جواب ہمارا ادا نہیں ہو سکتا۔ ہماری ایک سلام 5 منٹ کے 2 منٹ کے سلام کا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا خیر عطا فرمائے، تو محفل مبارک کو قبول فرمائے۔ کہ ننھے ننھے بچے آپ کے سامنے ہیں، ایسے کہ ان کے لیے جو بھی تیاری خوشیاں منانے کی باتیں تقریریں کیے ہیں، آپ لوگ تھوڑی دیر سن کر جائیے، کیونکہ مسلسل مصروفیت، اب تک 2 مصروفیت ختم کر کے آیا ہوں۔ اب مغرب کے بعد پھر عشاء کے بعد 2 بجے تک پورا شیڈول ہے ادھر سے ادھر۔ دعا فرمائیے اللہ مجھے صحت دے۔ یہ بچے آپ کے پاس ہیں، مدرسے کے بچے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سرفراز کرے۔ یہاں کے ننھے ننھے بچے پڑھنے والے پروردگار عالم اس میں حافظ بنے، عالم بنے، یہ بچے جا کر انجینئر بنے، اللہ تعالیٰ ان سب کا خیر خوبی سے بڑھنے کی نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہاں نماز کے بعد مغرب کے ہاں چل چلو کون ہے